گزشتہ دنوں پارلیمنٹ میں کسانوں سے متعلق 3 قوانین کو پیش کیا گیا اور بغیر گفتگو کیے محض صوتی ووٹنگ کے ذریعے پاس کرا لیا گیا۔ صدر جمہوریہ کے دستخط ہو جانے کے بعد اب انہیں قانونی شکل دے دی گئی ہے۔ ان قوانین کے مطالعے سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسانوں کی بجائے کارپوریٹ طبقے کو نفع رسانی کا راستہ ہموار کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پورے ملک کے کسانوں میں بے چینی کی لہر پیدا ہو گئی ہے۔ زرعی معیشت کے ماہرین، کسانوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں اور کسان خود جگہ جگہ ان قوانین کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کسانوں کو استحصال سے بچانے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے شعبہ قیام و عدل و قسط جماعت اسلامی مہاراشٹر منصوبہ بند طریقے سے مختلف کوششیں کرتا نظر آ رہا ہے۔ مرکزی حکومت کے ذریعے کسان مخالف قوانین پاس کیے جانے پر جماعت اسلامی مہاراشٹر کسانوں کے استحصال پر مبنی ان قوانین کی مخالفت میں کسانوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اس ضمن میں بتاریخ 30 ستمبر کو ریاست مہاراشٹر کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر کووڈ-19 سے بچاؤ کی غرض سے لگائی گئی حد بندیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے احتجاجی مظاہروں کے ساتھ ساتھ ایک مطالباتی میمورنڈم ضلع کلکٹرز کو دیا گیا۔ مطالباتی میمورنڈم میں شعبہ عدل و قیام و قسط جماعت اسلامی مہاراشٹر نے مطالبہ کیا ہے کہ نمبر 1، حکومت کسان مخالف ان تینوں قوانین کو واپس لے لے اور جمہوری روایات کا لحاظ کرتے ہوئے کسانوں، اپوزیشن کے نمائندوں اور زرعی معیشت سے متعلق پیشہ ور افراد کی تجاویز پر گفتگو کے بعد ہی کوئی قانون وضع کرے۔ نمبر 2، کانٹریکٹ فارمنگ کا جو طریقہ کار نئے منظور شدہ قوانین کے ذریعے متعارف کرایا گیا ہے، اسے فوری طور سے منسوخ کیا جائے۔ نمبر 3، ایم ایس پی اور اے پی ایم سی جیسے سابقہ میکانزم کو برقرار رکھا جائے۔ نمبر 4، ضروری اشیاء سے متعلق 1955 کے قانون میں کی گئی ترمیمات کو فوری واپس لیا جائے۔ نمبر 5، کسانوں کو مفت بیج، کھاد اور مالی امداد فراہم کی جانی چاہیے۔ 6، کسانوں کو سود سے پاک قرض فراہم کیا جائے۔ 7، مہاراشٹر میں کپاس کی فصل کی خریداری حکومت کے ذریعے کی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ ملک بھر کے کسانوں کے دیگر مطالبات پر بھی حکومت کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ گوسر کھدا ڈیم کے دروازے کھولنے کے سبب ندیوں میں اچانک پانی کے بڑھنے سے آئے سیلاب کی وجہ سے برہمپوری تحصیل کے قریب 25 گاؤں سیلاب سے متاثر ہو گئے تھے۔ اگرچہ حکومت نے ممکنہ سیلاب کے خطرے سے گاؤں کو بچانے کے لیے کئی گاؤں کو خالی کروایا تھا، اس کے باوجود گاؤں کی آبادی سیلاب کے پانی میں گر گئی، جن میں 3 گاؤں کوہنی، پرڑ گاؤں، بیل گاؤں کے لوگ زیادہ متاثر ہوئے اور یہاں دھان کی کھڑی فصل تباہ ہو گئی۔ بہت سے گھر سیلابی پانی میں زمین بوس ہو گئے تھے۔ جماعت اسلامی ضلع چندرپور گڑچرولی کی جانب سے برہمپوری تحصیل میں سیلاب سے متاثر پرڑ گاؤں میں بڑے پیمانے پر راحت کا کام کیا گیا۔ متاثرین کے درمیان راشن کی تقسیم، ایمرجنسی لائٹ انتظام اور ان کے لیے کپڑوں کی تقسیم شامل ہے۔ عام طور پر سیلاب کے ساتھ ہی ان علاقوں میں وبائی امراض کے پھوٹ پڑنے کا خدشہ رہتا ہے، اس لیے گاؤں میں جراثیم کش ادویہ کا چھڑکاؤ کے ساتھ ساتھ اسے سینیٹائزر بھی کیا گیا۔ راحت رسانی ٹیم میں شامل محمد ریحان نے بتایا کہ 60 سے زائد مکانات بھی زمین بوس ہوئے ہیں، جنہیں دوبارہ تعمیر کے لیے ان کو حکومت کی جانب سے 10-10 ہزار روپے دینے کا اعلان ہوا ہے۔ گھروں کی تعمیر کے لیے حکومت کچھ ضروری سامان مہیا کرائے گی۔ راحتی کاموں میں جماعت اسلامی کے ساتھ طلبہ تنظیم اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا اور یوتھ ونگ کے کارکنان بھی شامل تھے۔ مہاراشٹر کے بیڑ ضلع میں تبلیغی جماعت کے اراکین پر ہجومی تشدد کے واقعے نے پورے ملک کو حیران کر دیا تھا۔ اس طرح کے واقعات سے نہ صرف یہ کہ فرقہ وارانہ ماحول خراب ہوتا ہے، بلکہ خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، جس سے ترقی کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں۔ یہ باتیں امیر حلقہ جماعت اسلامی مہاراشٹر رضوان الرحمان خان نے میڈیا میں آنے والے بیڑ واقعے پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خبروں کے مطابق مجرمین کی گرفتاری نے ہمیں یہ اطمینان دلایا ہے کہ پولیس اپنے فرائض سے غافل نہیں ہے، مگر جب تک ایسے سماج دشمن عناصر اور فرقہ پرستوں کے اعلی کاروں کے خلاف سخت کارروائی نہ ہوگی، تب تک اس طرح کے واقعات کا رکنا مشکل نظر آتا ہے۔ جماعت اسلامی ہند کا نظام شورائی نظام ہے، باہم مشاورت سے ہر سطح پر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تنظیمی انتخابات جماعت اسلامی ہند کے نظام کا ایک اہم حصہ ہے۔ مختلف سطح کے انتخابات کے لیے متعلقہ حلقے انتخابات کے ارکان، جن میں مرد و خواتین شامل ہوتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں۔
20 ستمبر بروز اتوار کو جماعت اسلامی کی مجلس نمائندگان اور حلقہ مہاراشٹر کی شورا کے لیے انتخابات عمل میں آئے۔ اس مرتبہ انتخابات آن لائن کرائے گئے، جس میں حلقہ مہاراشٹر کے تمام ہی مقامات کے ارکان نے پورے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ جماعت کی تاریخ میں آن لائن انتخابات کا یہ پہلا ہی تجربہ تھا، جس میں ریاست مہاراشٹر کے ساتھ ہی پورے ملک سے تمام ہی ارکان نے پوری دلچسپی کے ساتھ اس انتخابی عمل میں حصہ لیا۔ کثرت آراء سے غیر علاقائی بنیاد پر مجلس نمائندگان کی 2 خالی سیٹوں کے لیے جناب محی الدین غازی صاحب جامعۃ الفلاح اتر پردیش مشرق اور سید محی الدین شاکر نامپلی حیدرآباد تلنگانہ کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ ساتھ ہی مہاراشٹر سے علاقائی بنیاد پر نمائندگان کی ایک خالی ریزرو سیٹ کے لیے ڈاکٹر سبیحہ خان ناگپور منتخب ہوئیں۔ ناگپور کے کامٹھی کانہان کے سیلاب متاثرین کو جماعت اسلامی ہند ناگپور کی جانب سے امدادی اشیاء کی تقسیم کی گئی۔ یہ امدادی کام کانہان پیری تعلقے پارشیونی میں جماعت اسلامی ہند کامٹھی کے تعاون سے کیا گیا۔ جماعت اسلامی کامٹھی کے امیر جناب مسر امام نے سیلاب متاثرہ علاقے کا دورہ کر کے سروے کیا اور 180 متاثرین کی لسٹ تیار کی۔ سیلاب میں 300 لوگوں کے مکانوں میں پانی گھس گیا تھا اور 60 لوگوں کے مکانات ڈھہ گئے تھے۔ سرکاری امداد کے لیے تحصیلدار سے بات کی گئی۔ اس کے بعد پٹواری سروے کے مطابق سرکاری سطح پر سیلاب متاثرین کو 5000، انتقال ہونے والے شخص کے خاندان کو 1 لاکھ روپے اور جن کے مکانات ڈھہ گئے تھے انہیں 95,000 روپے امداد کا اعلان کیا گیا۔ جماعت اسلامی ہند ناگپور کی جانب سے 50,000 روپے کی امداد پہنچائی گئی۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے مشہور سدرشن نیوز چینل نے نفرت کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے نوکر شاہی جہاد کے نام سے ایک پروگرام کا ٹریلر جاری کیا تھا۔ یوت محل مقامی جماعت کی رہنمائی میں ضلع کلکٹر کو میمورنڈم دے کر سدرشن نیوز چینل کے خلاف FIR درج کر کے کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ بھوکردن شہر کے اردو الہدا اردو اسکول کے معاون معلم عبدالصمد قریشی نے لاک ڈاؤن کے اوقات کو غنیمت جان کر اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے کلام الہی سے سرشار اپنی عقیدت کے اظہار میں قرآن پاک کی کتابت کا کام مکمل کر لیا۔ موصوف نے قرآن کریم کی کتابت کی ٹھان لی تھی اور کتابت قرآن کا کام انہوں نے لاک ڈاؤن سے قبل ہی شروع کر دیا تھا۔ لاک ڈاؤن لگنے تک عبدالصمد نے 7 پاروں کی کتابت بھی مکمل کر لی۔ پھر جیسے ہی لاک ڈاؤن شروع ہوا انہوں نے اس کو غنیمت جانا، لاک ڈاؤن میں بقیہ 23 پارے کی کتابت مکمل کرتے ہوئے قرآن کریم کی کتابت مکمل کر لی۔ جماعت اسلامی ہند کے شعبہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی جانب سے ایک پروگرام میں ترجمہ قرآن مجید تحفے میں دے کر ان کا استقبال کیا گیا۔ ساتھ ہی معلم عبدالصمد قریشی کو نیک خواہشات اور دعاؤں سے نوازا گیا۔ اس پروگرام میں ناظم ضلع جناب عبدالقدوس صاحب، سید جمیل احمد صاحب، صابر قریشی، سجاد خان، سید شفاعت وغیرہ موجود تھے۔ بارسی ٹاکلی گاؤں میں شراب کی دکانوں اور بیئر بار کو پرمیشن نہ دینے کے مقصد سے جماعت اسلامی ہند بارسی ٹاکلی یوتھ ونگ اور MPJ نے مشترکہ طور پر تھانے دار صاحب کو میمورنڈم دیا گیا، جس میں ملک اور پوری دنیا میں شراب سے ہونے والے نقصانات پر توجہ دلائی گئی اور اس بات کی اپیل کی گئی کہ بارسی ٹاکلی گاؤں میں اب کسی بھی نئی شراب کی دکان یا بیئر بار کو اجازت نہ دی جائے۔ مقامی جماعت کی طرف سے عوام میں شراب کے نقصانات پر عوامی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں میں بیداری لانے کی کوشش مسلسل کی جا رہی ہے۔ یوتھ ونگ جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر ایک رفاہی تنظیم ہے جو نوجوانوں کے سماجی و تعلیمی اور معاشی ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ کورونا وبا کی وجہ سے بلڈ بینکوں میں خون کے ذخائر میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر یوتھ ونگ جلگاؤں کے ذریعے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ 6 ستمبر بروز اتوار کو لگائے جانے والے اس کیمپ میں سپریم کالونی کے نوجوانوں نے جوش کے ساتھ شرکت کی اور 31 بوتلیں خون جمع کیا گیا۔